السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زرعی۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل آثار قدیمہ پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے صدام حسین کی 12 سال بعد قبر کھولی تو کیا مناظر دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، شہادت ایک عظیم رتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، اور وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ہے، اور وہ مرحوم ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دوستو، اس آیت کریمہ کو اس وقت کافر بھی مان گئے جب مسلمانوں کے عظیم شہید صدام حسین کی قبر کھولی گئی تو سب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بالکل ویسی پڑی تھی جیسی 12 سال پہلے دفنائی گئی تھی۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ صدام حسین کو پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی بات ہے جب ایک عورت آہ و بکا کرتی ہوئی صدام حسین کے سامنے آئی اور مظلومیت کی داستان سنانے لگی، جس کے بعد ایک میٹنگ میں صدر صدام نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنے طاقتور اور اپنی مرضی پہ چلنے والے شخص تھے کہ کوئی بھی یہ پوچھنے کی جرأت بھی نہ کر سکتا تھا کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت کو لپیٹ کے مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب جب یہودی امدادی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلے۔ مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ دوستو، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش بھی کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دیں گے، لہٰذا یہ اندر ہی اندر ایک عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراقی حکومت پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات پراپیگنڈا ویڈیوز چلوائی گئی۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے ہسپتال پر حملے کو جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور دنیا کی اس عالمیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عراق پر چوری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو اب تک ثابت کرنے میں ناکام رہے۔
البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی طویل میں رہے اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ صدام حسین کو یہ سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے ان کی نگرانی پہ تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا ہے کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتے تھے، کمرے کے باہر گہری تھی جسے وہ باقاعدگی سے روز پانی دیتے تھے، انتہائی حد تک بے خوف آدمی تھے اور موت کو تو وہ جیسے کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنے عوام کی مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہایت عدالت میں سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہے اور اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے اور پھر انہیں پھانسی دی گئی۔ ناظرین گرامی، صدر صدام حسین کو پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں العوجہ میں دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی میت کو امریکی فوجی ہیلی کاپٹر میں بغداد سے تقریب میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود یہودی اور مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش بالکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی، جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے، جس کے بعد اس کے جسم خاکی کو باہر نکال کر امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے مطابق تقریب میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسلح گروپ الحشد الشامی کے مطابق سابق صدر مقبرے کو اس وقت عراقی ایک فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا جب داعش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازو کو تعینات کیا گیا، اس لیے ان کی میت نکالی گئی، جبکہ ان کے ہی جنگجو میں سے ایک کا خیال ہے کہ صدام حسین کی جلا وطن بیٹی حالہ ایک پرائیویٹ طیارے میں یہاں آئی اور اپنے والد کی میت کو اردن لے گئی۔ مقامی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو کہ صدام کے دور میں طالب علم تھے، اپنے نام چھپانے کی شرط پر کہا کہ ناممکن، حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔